السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ماشاءاللہ ہمارا رمضان جو سا تیزی سے گزر رہا ہے، تو بس یہ آج میں نے دہی بھلے بنائے تھے۔ مطلب کل کا بلاگ شروع کرتے ہیں تو وہ آج پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کل کا ہے کچھ۔ تو یہ میں نے افطاری کے ٹائم میں دہی بھلے بنا لیے تھے۔ تو یہ دہی بھلے بنانا تو یقیناً سب کو ہی آتا ہے اور بڑا آسان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم میں بڑے اچھے لگتے ہیں اور بڑے اسے پیٹ بھی بھر جاتا ہے، کافی نا طاقت بھی آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس میں چنوں میں بھی کافی طاقت ہوتی ہے، دہی بھی اسی بہانے بچے کھا لیتے ہیں۔ تو باقی پکوڑوں وغیرہ سے سموسے یہ تو بنتے ہی بنتے ہیں، تو ایک چیز جو سی ہے نا روزانہ اسپیشل ہو جاتی ہے کچھ۔ تو بس ساری چیزوں کو میں نے باؤل میں مکس کرتی گئی، اور اس میں یہ ہے کہ پھلکیاں جو سی ہیں نا گرم پانی میں ڈال کے پہلے کافی دیر کے لیے رکھ دینا، تو کافی اچھی سافٹ ہو جاتی ہیں۔ تو بھلے جو سے ہیں یہ میں نے گھر میں خود ہی ماش کی دال کے بنائے تھے، تو اس کو میں نے فریز کر لیا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی بنانے ہوتے ہیں تو اس کو میں پانی میں ڈال کے نا تھوڑی دیر کے لیے بھگو کے رکھ دیتی ہوں، وہ نرم ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ دہی بھلے بڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ تو پیاز جو ہے نا باریک کاٹنے کے بعد اس کو نا ٹھنڈے یا پانی میں ڈال کے رکھ دیں، تو اس سے پیاز کی کرواہٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً 10-15 منٹ پانی میں پڑے رہیں تو وہ کافی حد تک جو ہے نا کڑواہٹ ختم ہوتی ہے، اور وہ کرسپی بھی رہتے ہیں، اور نمک لگا کے ملیں تو اس سے وہ پیاز خراب ہو جاتے ہیں، مطلب گرے گرے سے ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح پیاز دیکھیں بالکل فریش رہتے ہیں۔ تو یہ میں نے ساری جو ویجیٹیبل کٹی تھی وہ میں نے اس میں ڈالتی جا رہی ہوں، سبز مرچ اس میں ڈالتی ہے، مرچ زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ بچے اتنا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں نے ایک بڑی سبز مرچ اس کو باریک چاپ کر کے نا وہ ڈال دیا۔ ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میرے پاس ابھی فی الحال دہی جو سا کم ہے، بیٹا لینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو پھر میں یہ بھلے جو سے ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دوں گی۔ ساری چیزوں کو مکس پہلے کر لیا، تو یہ اس کے بعد بھلے اوپر رکھ کے تو اس کے اوپر میں دہی جو ہے وہ ڈال دوں گی۔ تو میں نے پہلے نا تھوڑے باؤل میں دہی لے لیا، اس کے اندر میں نے چاٹ مسالہ اور نمک ڈال کے نا اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیا تھا۔ تو یہ سفید زیرہ جو ہے نا ہاتھ سے کرش کر کے نا وہ اس میں ضرور میں ڈالتی ہوں، اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زیرے کو پہلے نا تھوڑا سا بھون لیتے ہیں توے پہ یا کسی بھی پین میں، ہلکا سا بھون لیں تو اس کی خوشبو جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے، تو وہ بڑا مزیدار کرنچی سا بن جاتا ہے۔ تو بس یہ میں نے دہی کے اندر زیرہ بھون کے وہ ڈال دیا، اس کے اندر چاٹ مسالہ اور نمک ڈال کے نا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا، اور پھر دہی کے اوپر ڈال دیا تھا۔ تو بیٹا دہی لینے کے لیے گیا ہوا تھا، باقی دہی بعد میں آ گیا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر سادہ دہی اور ڈال دیا۔ تو وہ یہ میں اس کو اچھی طرح سے دہی کو مکس کر لیتی ہوں، کہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نا ہمارا کھانا بہت مزیدار بن جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح مکس کر کے ڈال لینے سے یہ ہوتا ہے کہ سارا جو ہے نا ہر جگہ نمک اور چاٹ مسالے کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو بعد میں نے اس کے اوپر خالی دہی ڈال دیا تھا، کیونکہ یہ بعد میں آیا تھا اچھی طرح پھینٹنے کے بعد، یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا، اور اس کے اوپر چاٹ مسالہ زیادہ سارا ڈال دیں، اور جو ہے گرم جو سبز دھنیا باریک چاپ کر کے وہ ڈال دیا تھا، اور یہ ہمارے مزیدار سے دہی بھلے بن کے تیار ہو گئے تھے۔ اور آس پڑوس میں بھیجنا بھی بہت ثواب کا کام ہوتا ہے، تو ہمیں ان کی طرف سے آ جاتا ہے، ہم ادھر بھیج دیتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ میں پلیٹ بنا رہی تھی ساتھ میں نا، تو یہ دہی بھلے میرے بڑے اچھے مزیدار سے بن گئے تھے۔ تو یہ کہ دہی جو سا نا وہ آج کل موسم ذرا ٹھنڈا ہی ہے، تو اس لیے دہی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، وہ ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ پھر گلا خراب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں میرا گلا جو سا نا کافی خراب سا ہو رہا ہے۔ تو بس پھر میں باہر آ گئی، آج پودوں کو میں نے پانی دینا تھا، تو یہ میں نے جس سے میں پودے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے پاس نا گلاس تھے، یہ بڑے اچھے ہم نے پلاسٹک کے گلاس لیے تھے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد نا ان میں کریکس ہلکے ہلکے سے آ گئے تھے، تو ہم استعمال نہیں ان کو کر رہے تھے۔ پھر میں نے نا اس میں سوراخ کر کے نا 3 تو اس میں یہ ٹرانسپیرنٹ ڈوری جون سی ہے وہ لگا دی، اور اس کے اندر مٹی ڈال کے یہ میں نے اسپائڈر پلانٹ لگا دیا ہے۔ بس اس کو پینٹ کرنا رہتا ہے، تو بس طبیعت سیٹ نہیں کچھ رہتی تو میں یہ پینٹ کرنا رہ جاتے ہیں ہر دفعہ۔ تو یہ دیکھیں کہ بڑے اچھے سے یہ گلاس جون سے نا میرے گملے کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 گلاس جون سے تھے، میں نے اوپر نیچے جوڑ دیے ہیں اس طرح، تو وہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ وائر وہ بھی نظر نہیں آتی، اور یہ میرے جو پودے ہیں نا یہ بڑے اچھے سے ماشاءاللہ گرو کر رہے ہیں، اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں نا۔ تو یہ بھی ایک آئیڈیا جو ہے نا بڑا زبردست ہوتا ہے، کہ کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو کسی بھی طرح سے نا کام میں لے آتے ہیں۔ تو یہ بوتلیں جو سی ہیں ان کو بھی چوڑائی کی طرف سے کاٹ کے اس کے اندر بھی میں نے اسپائڈر پلانٹ لگا دیا۔ یہ بچے کی گولک پڑی ہوئی تھی، تو اس کے اندر بھی میں نے جو سا نا اوپر ہول کر کے تو اس کے اندر بھی لگا دیا، تو ہر چیز جو سی ہے نا وہ کام آ جاتی ہے اور بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو پودے تو جہاں پہ بھی لگاؤ نا لگ جاتے ہیں، تو بس تھوڑی سی کیئر کرنی ہوتی ہے ان کی، دھیان سے پانی وغیرہ دینا ہی ہے، وہ نا تھوڑا سا خیال رکھے تو یہ بڑے اچھے ماشاءاللہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر چیز توجہ مانگتی ہے، پیار مانگتی ہے، تو وہ کچھ بھی ہو، پودے ہوں یا انسان ہو یا جانور ہوں۔ تو یہاں چڑیاں جو سی ہیں نا بہت ہی زیادہ ہماری پودوں میں رہتی ہیں، یہ رات کے ٹائم آ جاتی ہیں۔ منی پلانٹ میں انہوں نے اپنا باقاعدہ بسیرا رکھا ہوا ہے،
پہلے تو میں نے نا ان کو یہاں پہ ڈبے لگا کے دیے ہوئے تھے، ان کے جو گھر ہوتے ہیں نا چڑیوں کے، وہ لگا دیے تھے، اور وہ اتنے زیادہ ان شور ہوتا تھا، یہیں پہ انڈے دیتی تھیں، بچے نکلتے تھے اور ہر ٹائم شور کے بندہ سو بھی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر ان کو وہاں سے ان کے گھر جو سے تھے نا وہ اتارے، غائب کیے۔ تو پھر وہ چلی تو گئیں، لیکن یہ ہے کہ وہ رات کے ٹائم آ جاتی ہیں اور صبح تک یہیں پہ رہتی ہیں، اور خوب پودوں کے اوپر جو نا گن کرتی ہیں۔ یہیں پہ انہوں نے اپنا واش روم بنایا ہوا ہے۔ تو بس پھر صفائی کرنا جو نا بہت ضروری ہوتی ہے، وہ گند بھی خوب ڈالتی ہیں۔ تو پھر میں نے موٹر چلائی اور پائپ لگا کے نا اچھی طرح پودوں کو سپرے کیا، تاکہ جو نا ان کی گندگی ختم ہو جائے، اور ڈسٹ بھی کافی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بس ان کو میں ساتھ ساتھ جو نا ہر 2-3 دن کے بعد جو اچھی طرح سے پودوں کو پانی لگاتی ہوں، تاکہ یہ صاف ستھرے رہیں۔ اب موسم کافی چینج ہو گیا، تو ماشاءاللہ ہمارے صحن میں جو سا کافی دھوپ آ جاتی ہے۔ چھوٹا سا صحن ہے تو اس میں دھوپ آتی ہے، وہاں سے کھڑکی سے ہو کے نا میرے بیڈ روم میں بھی آ جاتی ہے، تو بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ابھی جو سا نا دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا، گرم ہو گئی ہے دھوپ۔ تو بس آج میں صفائی کر رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ رمضان مبارک میں نا اپنے آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ سارے گھر کو اکٹھا ایک ساتھ چمکانا شروع کر دیں۔ میرے ماشاءاللہ بچے بڑے ہیں تو اتنا گند نہیں ڈالتے، بلکہ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو سا نا میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک دن میں نا ایک کمرے کو اچھی طرح سے کلین کر لوں، اور پھر اس کا دروازہ بند کر دیتی ہوں، تو وہ نا پھر کم از کم 4-5 دن آرام سے گزر جاتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ایک کمرے کو صاف کر لیں، اس سے انسان جو نا خود بھی نہیں تھکتا اور روزہ بھی نہیں لگتا، اور زیادہ جو ہے نا ٹینشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ تو بس روزانہ ایک چھوٹا سا کام کر لیں تو آسانی سے کام بھی ہو جائے گا اور آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بس یہ میں نے برش پکڑ لیا جی، اور پھر یہ دیواروں میں جو چھوٹے چھوٹے سے جالے ضرور بن جاتے ہیں۔ کیا آپ کے علاقے میں بھی بنتے ہیں؟ اس سائڈ پہ تو نا بہت ہی بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تو وہ پھر دیواروں کو کارنر جو ہوتے ہیں نا وہ صاف کرنا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو بس پھر میں نے وہ سارے صاف کر لیے، اور پھر میں نے یہ برش جو سا یہ بڑا اچھا برش ہے، وہ جو پھول جھاڑو ہوتا ہے نا تنکے کا بنا ہوا، اس کی نسبت ہی نا پلاسٹک کا زیادہ اچھا رہا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ بالکل بھی یہ اس کے جو پلاسٹک ہے نا ٹوٹتا نہیں ہے، ورنہ پھول جھاڑو میں نے ایک دفعہ لیا تھا تو وہ نا فرش پہ قالین پہ جو ہے نا اس کے تنکے رہ جاتے ہیں، تو وہ بڑے گندے لگتے ہیں، مطلب پاؤں پہ بھی چبھتے ہیں۔ تو یہ والا بہت اچھا مجھے مل گیا، بہت ہی مہنگا بھی نہیں ہے، صحیح ریٹ میں مل گیا تھا۔ تو بہت اچھی ہے، صفائی کرتا ہے، قالین وغیرہ صاف کرنی ہوں، دیواریں صاف کرنی ہوں، تو یہ بہت اچھا کام جو نا کرتا ہے۔ تو بس میں نے یہ اس میں جہاں پہ لگا دیا برش لگا دیا، اور بچے کی جو سی چیزیں وہ سیٹ کر کے رکھ رہی تھی، ساتھ میں ڈسٹنگ کی۔ تو بس یہ جو سا نا ماؤں کا کام ہوتا ہے۔ تو پہلے میڈ رکھی تھی، وہ بہت زیادہ نا اچھی صفائی نہیں کرتی نا، وہ بیڈ کے نیچے ادھر ادھر تو صفائی نہیں کر سکتی، بس اس کو کہتے رہو تو کر دے گی، ورنہ نہیں بالکل کرتی۔ تو پھر اب میں جو سا نا خود اپنے طریقے سے کرتی ہوں، جو انسان خود کام کرتا ہے نا وہی زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو اس سے گھر بھی صاف رہتا ہے اور بندہ بہت ساری ٹینشنوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ تو بس آرام سے جو موپ لگا لیا، برش سے جھاڑو پھیر لیا، اس کے بعد موپ لگا لیا، تو جو ہے نا آسانی سے جو ہے نا کام ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ میں نے کر دیا کام سارا۔ اس کے بعد میں کمرے کی اچھی طرح سے ڈسٹنگ کروں گی، تو جو ہے نا پھر یہ کمرہ میرا صاف ہو جائے گا۔ یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے، وہ یہاں پہ اس نے اپنا کمپیوٹر وغیرہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، اور یہیں پہ وہ اپنی اسٹڈی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہیٹر جو سا پڑا ہوا ہے، تو موسم کافی چینج ہو گیا، میں بلکہ کہہ رہی تھی اس سے کہ اپنا یہ ہیٹر جو سا نا اتار کے اب اس کو رکھ دو۔ لیکن یہ ہے کہ بعض ہے نا پچھلے دنوں جیسے بارش ہوئی ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی، تو دوبارہ ہیٹر لگانے کا جو ہے نا دل کر رہا تھا، تو بس یہ سوچ کے ابھی تک نہیں اتار رہے کہ اگر دوبارہ ٹھنڈ ہو گئی تو پھر لگانا پڑے گا۔ لیکن میرا خیال ہے اب اس طرح ٹھنڈ تو نہیں آئے گی کہ ہیٹر لگانا پڑے، تو اس کو اتارنا ہی ہے۔ تو بس ابھی سستی کچھ ہو رہی ہے۔ تو یہ میں نے آرٹیفیشیل جو ہے نا فلاور رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی میں ساتھ ساتھ صاف کری تھی۔ تو بس یہ کام کے دوران جو نا انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا جائے، تو وہ کام بھی جو نا عبادت میں ہی آتا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں، رمضان کے اذکار جو ہیں وہ پڑھتے رہیں، تو اس سے جو ہے کام میں آسانی ہو جاتی ہے اور انسان تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جی کمرہ ہو گیا صاف، ڈن ہو گیا۔ تو بس جی یہ ایک بیڈ رکھا ہوا ہے، یہاں صوفہ جو ہے نا میں نے اندر لاؤنج پہ رکھے ہیں، تو وہاں پہ جگہ نہیں تھی، ایک صوفہ رہ گیا تھا، اس لیے یہیں پڑا ہوا ہے، جو بڑے والا صوفہ ہے نا تو وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ تو بس یہ میں نے چھوٹی موٹی کچھ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، یہ فلاورس لگائے ہوئے ہیں، مجھے پلانٹس بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ آرٹیفیشیل پلانٹ جو ہے نا یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کا سٹینڈ فی الحال باہر گیا ہوا ہے صحن میں۔ تو بس جی یہ قالین ہے، قالین اس لیے بچھاتی ہوں کہ جائے نماز بچھانا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نا ہر کمرے میں قالین ضرور بچھاتی ہوں، کیونکہ فرش ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ جائے نماز جو سا نیچے سے ٹھنڈا لگتا ہے، تو اس لیے قالین پہ نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جی یہ الحمدللہ میرا کمرہ صاف ستھرا ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ میرا بیٹا بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، اور اپنا جو سا کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ بس یہ کچھ سینریز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، تو یہ خوبصورت سی ایک سینری ہے جس میں کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ تو بس یہ تھا میرے گھر کی صفائی۔ تو کل میں نے آپ کو چوزا دکھایا تھا، ایک چوزا رہ گیا، وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اتنا شور کر رہا تھا،
تو پھر میرا بیٹا گیا ہو جا کے نا اور ڈھیر سارے چوزے لے آیا۔ تو اب دعا کیجیے گا کہ یہ جون سے ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کریں اور یہ بڑے ہو جائیں خیریت سے۔ اتنے شوق سے منگوائے تھے اور اتنے پیارے لگتے ہیں نا چوزے۔ تو میں پہلے بھی میرا بیٹا لے کے آتا تھا، کبھی کبھی مر جاتے ہیں لیکن زیادہ تر بچ ہی جاتے تھے، تو اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا، سارے مر گئے تھے۔ تو اللہ کرے گا یہ بچ جائیں۔ تو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں، تو پلیز کر دیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ نیا چینل میں نے بنایا ہے، ابھی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سب مل کے سپورٹ کریں، تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو یہ میری چیزوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا بڑا بنا کر دیں، تو خیریت سے یہ پل جائیں۔ چلیں جی، اپنا رکھیں بہت سارا خیال، ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔